الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علی آبائی فی ہذہ الساعۃ ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا این حتی تسکنہ الزکاۃ ان وتمتعہ فیہا طویلا یا صاحب الزمان ادرکنی یا صاحب الزمان اغثنی یا حضرت غازی عباس علیہ السلام ادرکنی یا سقائے سکینہ ادرکنی یا مولا یا ہادی یا مہدی علیہ السلام رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد آل محمد کا کریم اور عظیم خالق اس عزاداری کو حقیقی وارث منتخب خون حسین صاحب الزمان بقیت اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ صاحبان ایمان ذی وقار جتنی تشریف فرمائے مالک ان کی توفیقات خیر میں عطا فرما۔ بانی مجلس عزت مآب جناب محترم رفیق صاحب ان کی بلندی درجات فرما، اس پوری بستی پہ اپنی رحمات کا نزول فرما، امام حسین کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، امام حسین علیہ السلام کے ماتمیوں کی حفاظت فرما، محمد و آل محمد کی عظمت کے صدقے میرے اللہ جو بیمار ہیں تمام مومنین کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ آل محمد کا کریم اور عظیم خالق انجمن جعفریہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ شمس آباد کے جتنے مومنین ہیں جہاں پہ غازی عباس شہنشاہ کا عالم نصب ہے ساروں کو غازی عباس کی پناہ محفوظ فرما۔ بڑے عزت دار حضرات تشریف فرما۔ آل محمد کا کریم اور عظیم خالق تمام صاحبان ایمان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ آل محمد کا کریم اور عظیم خالق اس عزاداری کا وارث، اس علم پاک کا وارث، ذوالجناب پاک کا وارث، صف اعضاء کا وارث، منتقم خون حسین بقیت اللہ صاحب الزمان کے ظہور میں تجلیل فرما۔ ہمارا شمار تمام مومنین کا امام پاک کی رایہ میں شمار فرما، امام پاک کے ناصرین میں شمار فرما، امام پاک کے حقداروں میں شمار فرما، امام پاک کے نوکروں میں شمار فرما۔ جتنا جتنا آل محمد کے ساتھ عشق ہے، محبت ہے، پیار ہے، اتنی بآواز بلند صلوات پڑھ لے سارے صاحبان۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کفا باللہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولاء الحسین علیہ السلام وجلا عیوننا بالبقاء الحسین علیہ السلام، ثم الصلاة والسلام علی آباء الحسین و اجداء الحسین الصلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، آل محمد کی ذات پہ بلند ترین صلوات پڑھ لیں سارے صاحبان۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خالق کائنات آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، حسین کی ماں آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے۔ صاحبان ایمان یہ نہیں دیکھنا کہ مومن کم ہے، معصوم فرماتے ہیں ایک پڑھنے والا ہو ایک سننے والا ہو تب بھی مجھ سے حسین ہوتی ہے۔ میں بڑے عزت دار، میں خصوصاً اب یہ ماحول جس طرح سا بنا ہوا ہے یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کے بھی ماں حاصل ہے۔ امام حسین اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے میرا حسین بادشاہ، جس طرح اللہ کریم ہے اس طرح حسین کریم ہے۔ آپ حسین علیہ السلام کے ذکر پاک میں تشریف فرمائیں۔ اب جنریٹر کی آواز بھی کھا رہی ہے، اب بانیوں پہ ہوتا ہے ماحول کو
اچھی طرح مینجمنٹ کرنا، اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا۔ نظام ایسا ہے، بادشاہ کی حاضری ہے وہ تو حاضری ہم نے دینی ہے، کیونکہ حاضری بندوں کے لیے نہیں دی جاتی، حاضری مولا کے لیے دی جاتی ہے۔ تو صاحبان ایمان ذی وقار، مالک آپ کو آباد و شاد رکھے۔ حسین پوری کائنات کا محسن ہے، کائنات میں جو کچھ ہے اس کا بادشاہ واحد حسین ہے جو محسن انسانیت ہے۔ حسین آدم کا بھی محسن ہے، حسین نوح علیہ السلام کا بھی محسن ہے، حسین ابراہیم علیہ السلام کا بھی محسن ہے، حسین موسیٰ عیسیٰ کا محسن ہے۔ پوری کائنات کا واحد محسن ہے میرا بادشاہ حسین، کیونکہ حسین وہ ہے جس کی وجہ سے نمازیں بھی ہیں۔ توجہ ہے صاحبان، جنہیں بیٹھے ہو تھوڑے تسی ہوں ہاں کریا جو، جس کی وجہ سے اذانیں ہیں، جس کی وجہ سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پوری کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح کر رہا ہے، تو یہ میرے بادشاہ حسین کا اتنا بڑا کام ہے کہ آج قرآن پڑھا جا رہا ہے، مسجدوں میں اذانیں آ رہی ہے، اس کا واحد محسن میرا بادشاہ حسین ہے۔ حسین علیہ السلام نے کام اتنا بڑا کیا ہے، میرے بادشاہ نے کام اتنا بڑا کیا ہے جس پہ اللہ سلام کر رہا ہے۔ السلام علیکہ یا وارث عظمت صفت اللہ، سلام اس پہ جو آدم کا وارث۔ السلام علیکہ یا وارث نوح نجی اللہ، سلام اس پہ جو نوح کا وارث۔ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، سلام اس پہ جو ابراہیم کا وارث۔ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، سلام اس پہ جو موسیٰ کا وارث۔ السلام علیکہ یا عیسیٰ روح اللہ، سلام اس پہ جو عیسیٰ کا وارث۔ صاحبان ایمان جتنے نبی ہیں وہ سارے میرے حسین کی مرہون منت ہے۔ سلام کسے پیش کیا جاتا ہے؟ لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا، جس پہ اللہ سلام بھیجے۔ صابر حسین صاحب، مالک آپ کی زندگی، سائیں جی، جس پہ اللہ سلام بھیجے وہ علیہ السلام ہوتا ہے، رضی اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا سلام ہے، آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ پہ مخدومہ راضی ہے۔ چار ہستیاں راضی ہوتی ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے، رسول راضی ہوتا ہے، مولا علی راضی ہوتے ہیں، اور حسین کی ماں راضی ہوتی ہے۔ جتنے صاحبان ایمان صفِ ازا کی زینت بنے بیٹھے ہو، یہ امام حسین کے آپ مہمان ہو۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آج تک کل بناوٹ کا سسٹم چل چکا ہے، بندے شعبدہ بازی میں پڑ چکے ہیں، صفِ ازا کی عزت اور ناموس کی پامالی تو میں نہیں کر سکتا۔ لوگوں کو اس کے آداب کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بادشاہ کی جب پھوڑی بچتی ہے، کوئی آئے نہ آئے پھوڑی کا وارث ضرور آتا ہے۔ تو میں تو پھوڑی کے وارث سمجھ کے بادشاہ کی حاضری دے رہا ہوں۔ صاحبان ایمان، میرا بادشاہ حسین کون ہے؟ جس کے 1.25 لاکھ نبی، توجہ، 1.25 لاکھ نبی جس کی ریت میں ہوں اسے حسین کہتے ہیں۔ سلامت رہو، تھوڑی سی ہوں ہاں تم کرتے رہو۔ یعنی جس کی 1.25 لاکھ ریت ہو اسے حسین علیہ السلام کہتے ہیں، میرے بادشاہ حسین کہتے ہیں۔ جس کی ریت میں آدم ہو، بولو تھوڑا جا، کوشش کرو، جنہیں 4 جی میرے اگے بیٹھے ہو او کوشش کرو۔ جس کی ریت میں آدم ہو، جس کی ریت میں نوح ہو، جس کی ریت میں ابراہیم ہو، جس کی ریت میں موسیٰ ہو، جس کی ریت میں عیسیٰ ہو، جس کی ریت میں داؤد ہو، جس کی ریت میں شعیب ہو، جس کی ریت میں ذوالقرنین ہو، یعنی 1.25 لاکھ نبی جس بادشاہ کی ریت میں ہو اور سردار حسین ہو، اس بادشاہ کی مجلس میں تم بیٹھے ہو اور اس کا اجر حسین کی ماں تمہیں دے گی۔ خدا کی قسم یہ اس کی مجلس ہے جس میں ملائکہ بھی آ کے بیٹھتے ہیں۔ جب امام حسین کا ذکر ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے آ کے جو خالی جگہ ہوتی ہے وہاں بیٹھتے ہیں۔ ایت اللہ اصفہانی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب کوئی مومن نہیں آتا فرشتے آتے ہیں، تو صابر بھائی یہ فرشتے جب آسمانوں پہ جاتے ہیں
تو ان کے پروں سے خوشبو آتی ہے. تو جو ہے تھوڑا جا سبحان اللہ یا تھوڑی جا اپنی جیب ہلایا جو تو آڈی فرشتے جا کے حاضری. اے کیمرہ نہیں لگا حیدری، یہ کیمرہ نہیں لگا، کوئی فرشتے بھی کیمرہ لے کے آئیں. یہ بندوں کا بنایا ہوا ہے جو اللہ کی مشیت سے بنا ہے، وہ آپ کے چہروں کی تصویریں لے کے وہاں پہنچا رہا ہے. ایت اللہ اصفہانی لکھتے ہیں جب بندے کم ہوتے ہیں ہم آ کے بیٹھتے ہیں، مجلس ہوتی رہتی ہے، کوئی ذاکر آ جائے تو پھر ہم وہاں چلے جاتے ہیں. کیا بندے آ گئے ہیں ہم جاتے ہیں، کچھ بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے پروں سے خوشبو آتی ہے. توجہ ہے، خوشبو کیوں آتی ہے؟ کیونکہ وہ ذکر حسین میں بیٹھے رہے. سلامت رہو. مالک آپ کی زندگی، امام حسین آپ پہ کرم فرمائے، غازی آپ کو عزتیں دے، کسی کمینے کا محتاج نہ رہو. امام حسین کا کرم ہے. جتنے صاحبان میرے سامنے کافی تعداد بیٹھے ہیں، اور وہ جو فرشتے جاتے ہیں ان کے پروں سے خوشبو آتی ہے. وہ پوچھتے کہاں گئے تھے؟ وہ کہیں گے ہم گئے تھے عارف بالا میں، محلہ شمس آباد میں. بولو تو آڈی فرشتے حاضری لا لینے جنہیں اگے بیٹھے ہو. فرشتے آندے کے حاضری لا گئے، فرشتے آل محمد دے نوکر نے حاضری تے انہاں لاؤنی ہے. اج کل کوئی بانی حاضری لاؤن لا پے نے، او حاضری غلط ہے. جڑی پاک حاضری لاؤن وہ پکی حاضری ہوتی ہے. توجہ کرو. اور وہ پوچھیں گے کہاں گئے تھے؟ وہ کہیں گے شمس آباد محلے میں گئے تھے، وہاں ذکر مظلوم کربلا ہو رہا تھا، مظلوم کی شبیہ نکلنی تھی، ہم زیارت کر کے آئے ہیں. وہ پوچھیں گے مجلس ہو رہی ہے؟ فرشتے کہیں گے ہم پوری مجلس سن کے آئے ہیں، وہاں مجلس ختم ہو گئی ہے. انہوں نے کہا وہ جگہ تو ہے، وہ قلین تو بچھے ہوئے ہیں. ہاں قلین بچھے ہوئے ہیں، ماتمی حلقہ آگے چلا گیا ہے. تو پھر وہ فرشتے یہاں آ کے اپنے پروں کو مس کریں گے. مالک آپ کو سلامت رکھے. تھوڑی سی آواز نکالو تاکہ پتہ چلے کہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں. بندہ وہی اچھا ہوتا ہے جو پاکوں کی زبان میں حمایت میں بولے حیدری. مالک آپ کی زندگی، امام حسین تیری جوانی کو سلامت رکھے. وہ پھر آتے ہیں یہاں پہ اور اپنے پروں کو مس کرتے ہیں اور مس کر کے چلے جاتے ہیں. کاش ہماری شیعہ قوم کو یہ پتہ چل جائے کہ صف عزا میں بیٹھنا کتنی بڑی عبادت ہے. صاحبان ایمان ذی وقار، یہ اتنی بڑی عبادت ہے. کچھ انبیاء ترس گئے ہیں، کاش ہم زندہ ہوتے حسین کی مجلس میں جا کے بیٹھتے. توجہ حسن، کاش زندہ ہوتے. حسرت ہے ان کی حسرت. یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ صف عزا میں بیٹھنا کتنی بڑی عبادت ہے. جو صف عزا پہ جتنی دیر بیٹھتا ہے اس کا وہ عمر میں گنا نہیں جاتا، زندگی میں وہ کوٹ نہیں ہوتا. ملائکہ کہتے ہیں یہ نہ لکھنا، یہ ان کی حسین کی ڈیوٹی تھی. واہ بھائی واہ، مالک آپ کو سلامت رکھے. ڈیوٹی جو ہوتی ہے وہ مالکوں کی ہوتی ہے. صاحبان ایمان، جتنے نبی آئے ہر نبی نے کہا اللہ تو راضی ہو جا. جتنے نبی آئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. آدم نے کہا اللہ تو راضی ہو جا، نوح نے کہا اللہ تو راضی ہو جا، ابراہیم نے کہا اللہ تو راضی ہو جا، موسیٰ نے کہا اللہ تو راضی ہو جا، عیسیٰ نے کہا اللہ تو راضی ہو جا، داؤد نے کہا اللہ تو راضی ہو جا، شعیب نے کہا اللہ تو راضی ہو جا، یحییٰ نے کہا اللہ تو راضی ہو جا. توجہ ہے، جڑے تسی بیٹھے ہو تواڈے دے چار ہستیاں راضی نے. امام حسین دے مہمان ہو تے مور یافتہ ہو. چار ہستیاں راضی ہوتی ہیں جو ذکر اللہ بھی راضی ہوتا ہے، میں نے پہلے کہا مصطفیٰ بھی راضی ہوتے ہیں، مولا علی بھی راضی ہوتے ہیں، اور حسین کی ماں بھی راضی ہوتی ہے. پیر سید ہادی شاہ صاحب صف عزا سید زادہ تشریف لے آئے. جتنے نبی آئے ہر نبی نے کہا اللہ تو راضی ہو جا. ہر نبی کی کوشش اللہ تو راضی ہو جا. آدم نے کہا تو راضی ہو جا، آدم جو صفی اللہ کہا اللہ تو راضی ہو جا. نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. سلامت رہو. پیر ہادی شاہ صاحب سرکار، منظور نظر سید بادشاہ، حیدری سید زادہ بادشاہ، امام حسین کا کرم، زیدی سید،
سید ہادی شاہ صاحب، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اللہ تو راضی ہو جا، توجہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، اللہ تو راضی ہو جا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اللہ تو راضی ہو جا۔ ہر نبی کا مقصد اللہ تو راضی ہو جا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ تو راضی ہو جا۔ مولوی کہتے ہیں موسیٰ کی بات اللہ سے ہوتی تھی۔ میں نے صابر سائیں بابا ہادی شاہ جی پڑھے ہے تاریخ، پڑھا ہے قرآن، موسیٰ کی بات اللہ سے نہیں ہوتی تھی، درخت سے ہوتی تھی۔ توجہ ہے صاحبان، موسیٰ کی بات درخت سے ہوتی تھی۔ کلیم اللہ بھی تھا، صاحب کتاب بھی تھا، اول العظم نبی بھی تھا، لیکن اللہ کو دیکھا نہیں، کلیم اللہ بن گیا۔ اور کیوں بنا؟ موسیٰ نے تو اللہ کو دیکھا نہیں۔ ہمارے 14 وہ رہبر ہیں، اس وقت تک سجدہ نہیں کرتے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لے۔ حیدری سلامت رہو، امام حسین آپ پہ کرم فرمائے، امام حسین آپ کی زندگیاں دراز کرے، امام حسین سب پہ کرم فرمائے، اس پورے شمس آباد پہ کرم فرمائے۔ صاحبان ایمان، بات ذہن میں رکھنا، موسیٰ کی بات اللہ دیکھا نہیں۔ پیر ہادی شاہ جی، یہ بچے ہیں، یہ سسٹم چلتا رہے گا۔ اب ماحول ہی جو ایسا ہے تو پھر کیا کوئی پڑھنے والا کیا پڑھے گا، نظام ہی ایسا ہے۔ تو بادشاہ کرم فرمائیں، بس دعا کیا کرو حقیقی وارث منتقم خون حسین بقیت اللہ آئے اور وہ بادشاہ سمجھائے کہ یہ کیا نظام بن رہا ہے۔ صاحبان، وارث ازا جو ہے وہ وقت کا امام ہے، جن کی معرفت واجب ہے اس دور میں، اور جس نے اپنے امام کی معرفت نہ حاصل کی وہ جہالت کی موت مرا۔ توجہ ہے صاحبان، وارث ازا جو ہے وہ حقیقت حجت ہے، جس کی آپ رایا ہے، میں رایا ہوں، اس کی معرفت ضروری ہے۔ میں اکثر مجالس میں یہ کہتا ہوں، اس دور میں واجب ہے، واجب نہیں اوجب ہے، اپنے وقت کے بادشاہ کی پکار کے لیے بلاؤ۔ دنیا فسق و فجور میں ڈوب چکی ہے، دنیا مادیت میں ڈوب چکی ہے، دنیا پیسوں روپیوں میں ڈوب چکی ہے۔ وارث زمانہ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ خدا کی قسم میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، بادشاہ آپ بھی اپنے جد کو رو رہے ہیں۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں جب حسین مظلوم کو نہیں روتے۔ اذن ظہور، اللہ سے دعا کیا کرو، ہمارا حقیقی وارث، ہم یتیم ہیں اسی معنوں میں، ہمارا حقیقی وارث ہم سے جدا ہے۔ بھائی بچہ جو گھر سے نکل جائے تو ماں کی آنکھیں دروازے پہ لگی رہتی ہیں، کب میرا بیٹا ہے۔ ہمیں تو اتنی بھی نہیں ہے ایک بیٹے جتنا امام سے پیار کر سکے۔ انتظار کیا، وہ منتظر ہے، ہم منتظر ہیں، جس کے 1.25 لاکھ نبی انتظار کرے، حقیقت میں اسے بقیت اللہ کہتے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے کبھی؟ غور کیا آپ نے کبھی؟ کیوں دنیا فسق و فجور میں ڈوبی ہوئی ہے؟ ہم کیوں غافل ہو گئے ہیں؟ ہم کس کی رعیہ ہے؟ ہم کس کی رعیہ میں رہ کے کیا اس دور میں ضروری ہے بچوں کو بتاؤ۔ بابا ہادی شاہ جی، بچوں کو تعلیم دو۔ میں ہر ایک بچے کو جب پڑھاتا ہوں تو اسے کہتا ہوں بیٹا صلوات کاملہ یاد کرو۔ کیوں؟ میرے بادشاہ کا فرمان ہے یہ صلوات تمہیں فائدہ دے گی۔ توجہ سے، صلوات کاملہ اس دور میں رایا پہ واجب ہے 313 مرتبہ۔ تین سو 13 مرتبہ اس دور میں واجب نہیں اوجب ہے۔ اپنے بادشاہ کی بارگاہ میں صلوات کاملہ کا نذرانہ ہدیہ پیش کرو۔ توجہ، وہ درود کے محتاج نہیں ہیں۔ مالک فرماتے ہیں ہم تو پرباش ہیں،
फायदा तुम्हें पड़ेगा। तवज्जो है, ये तुम्हारे लिए है। ये इसीलिए तो जाकिर मौलवी कहते हैं इमाम हुसैन इतने करीम हैं कि कोई हमारा मानने वाला रह ना जाए, एक आंसू के एवज देते हैं ये जन्नत। तवज्जो है, ये जो आंसू निकलता है तो मोमिन की आंख में गैरत होनी चाहिए। तवज्जो है, मोमिन वो है जिसके हाथ से दूसरा मोमिन महफूज हो। मोमिन वो है जिसकी जबान से दूसरा मोमिन महफूज हो। मोमिन वो है जो किसी गरीब की मदद भी करे और उसे पता भी ना चले। बादशाह फरमाते जब किसी मोमिन को देना हो, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना चले। तवज्जो है, मजलिस हुसैन का मकसद यही है कि आपको बताया जाए कि ये क्या है निजाम। बादशाह फरमाते हम देख रहे हैं, बादशाह फरमाते हैं हम मोमिन की शाह रग से भी ज्यादा करीब है। नहनुल हब्रुल वरीद, हम शाह रग से भी ज्यादा करीब है। मौला फरमाते हैं जब तन्हाई हो हमसे मांगा करो। तवज्जो है, और भाई समुंदर से कतरा पानी ले से समुंदर को पानी कम नहीं होता। मौला कहते हैं हमारी राया में जो रहते हो मांगा करो, तन्हाई में हमसे बातें किया करो। हम चाहते हैं कि हमारा मानने वाला हमसे मांगे, और तुम मांगते हो तुम्हें नहीं मिलता। गाजी शहनशाह के अलम तक जाते हो, दुआ मांगते हो, बाबल हवाइज बेटा नहीं है, बेटा नहीं देता। दो ही सरदार है, या अल्लाह बगैर हाथों के देता है या गाजी बगैर हाथों के देता है। बादशाह देते हैं, मांगने का सलीका सीखो, तरीका सीखो। जो मोमिन कहता है मैंने मौला से बड़ी दुआएं मांगी, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, मौला फरमाते हैं अगर तेरे हक में होती तो कबूल हो जाती। जिस तरह बच्चा मांगे सर्दियों में कहे मुझे आइसक्रीम खिला दे, उसे मार्फत नहीं है, बच्चा बगैर मार्फत मांगता है। मासूम फरमाते हैं जिस तरह बाप बच्चे को वो आइसक्रीम नहीं खिलाता, इसी तरह हम चाहते हैं ये जो दुआ मांग रहा है इसके लिए फायदेमंद नहीं है। उसे पता है सर्दियों में आइसक्रीम खिला दी तो ये बीमार हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाना जाएगा, स्कूल से छुट्टी हो जाएगी, कुरान मजीद नहीं पढ़ेगा। मासूम फरमाते हैं तुम्हारी कुछ ऐसे दुआएं हैं हम इसलिए रद्द करते हैं वो तुम्हारे नुकसान में होती हैं। समझो ऐसा बात, मजलिस का मकसद ये होता है, वरना नारे लगवाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह चाहूं तो पंडाल भी खड़ा हो जाए, नहीं। मैं बादशाह की बारगाह में हाजिरी दे रहा हूं। कल को बादशाह कहेंगे ये क्या किया तुमने, अपने वो जो तुम्हें दिया था ये तेरे पास अमानत थी क्यों नहीं पहुंचाई? पहुंचाना जरूरी है। मैंने अर्ज किया अपने इमाम की मार्फत के बगैर जो मर गया जाहलियत की मौत मरा। तवज्जो है साहबान ईमान। और ये मैं बात वो कर रहा था, यकीनन आपका और मेरा शुमार बादशाह की राया में शुमार फरमाए, बादशाह ताजील फरमाए। दुनिया जैसे भी है बादशाह करम फरमाने वाले हैं, वो करीम है। जिस तरह अल्लाह करीम है इस तरह 14 करीम है। वो हमारे गुनाहों को भी देख के देता है। अल्लाह सबको देता है, क्या मनुष्य को देता है, दारियों को देता है, जो नहीं भी मानता सबको देता। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा था मेरे अल्लाह जो तुझे नहीं मानते इनका खाना पीना बंद कर दे। समझो है, मेरे अल्लाह जो तुझे नहीं मानते खाना पीना बंद कर दे। मालिक की आवाज़ें क्या है मूसा? मालिक ये तुझे मानते नहीं है, समझो मेरी तरफ करना। मालिक ये तुझे मानते नहीं है, बंद कर इनकी रोटी। मालिक की आवाज है मूसा मूसा, वो मुझे भूल गए हैं मेरे बंदा होने के, मैं रब्बुल आलमीन हो के इन्हें भूल जाऊं इनमें और मुझ में। मालिक देते हैं, बस बात खत्म हो गई, टाइम भी खत्म हो गया। मूसा कलीमुल्लाह कोह तूर पे जाता था, बात वही है ना जहां से मैंने छोड़ी थी वहां पे। ये मार्फत मासूम के लिए मुझ पे वाजिब नहीं औजब था कि मैं बादशाह का पैगाम दूं। साहबान ईमान
موسیٰ کی بات درخت سے ہوتی تھی. توجہ, موسیٰ نے اللہ دیکھا نہیں. مولا علی سے کسی نے پوچھا اللہ دیکھا ہے؟ علی فرماتے ہیں میں اس وقت سجدہ ہی نہیں کرتا جب اللہ سے ملاقات نہ کر لوں. اور اللہ کو اللہ منوانے والے یہ 14 ہیں. توجہ ہے, جنہوں نے اللہ دیکھا نہیں, اللہ منوایا ہے, اللہ بتایا یہ ہے. اور وہ اللہ کون سا ہے؟ وہ ہی ہے. توجہ, اب وہ تفصیل نہیں کہ میں اللہ بتاؤں. موسیٰ کلیم اللہ کی بات درخت سے ہوتی تھی. میں کہوں گا مولوی جی, قبلہ جی, مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی. اگر درخت سے بات ہو تو ہضم ہو جاتی ہے, اگر وہی علی کے لہجے میں بات ہو تو پھر ہضم کیوں نہیں ہوتی؟ السلام علیکم. لو جی.